ناظرین، خبریں اب جموں کشمیر سے۔ بارہمولہ ضلع کے پٹن میں واقع تکیہ تاپر میں میری ماٹی میرا دیش کے عنوان پر ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سید سہرش اصغر کی صدارت میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں ملک کے دفاع کے لیے قربانی دینے والے نوجوانوں کی قربانی کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب میں قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ تقریب میں جل جیون مشن کے تحت تعمیراتی کاموں اور دیگر پروجیکٹس پر پنچایتی نمائندوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا۔ سب سے پہلے اس کی انسپیکشن کی ہے جو ٹاپر میں بنا ہے، وہاں پہ ایک شلا فلکم جس کو کہتے ہیں یا یادگار تختی، وہ ہم نے اسٹیبلش کی ہے جو وہاں پہ ویر ہوئے ہیں ان کے نام پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے جو یہ پروگرام کیا ہے، اس میں جو یہاں کے کوئی لوکل ویر ہیں ان کو بھی سمانت کیا ہے۔ نیشنل اینتھم اور نیشنل فلیگ ہوئسٹنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنے بھی اس کے پرٹیکولر پروگرامز میں 5 آبجیکٹیوز تھے، جس میں اوتھ ٹیکنگ بھی آتا ہے، 5 پران، وہ بھی کیا۔ JJM فورٹ نائٹ کے حوالے سے بھی ہم نے پنچایت میں جو ہماری پانی سمیتیز ہیں، گرام سبھا سے ان کو بھی بلایا ہے اور ان کو بتایا کہ کس طریقے سے ان کو اپنے پانی کے جو سورسز ہیں یا جو پروجیکٹس ہیں ان کو لینا ہے اور اس کی ایک جانچ کیسے کرنی ہے اور کس طرح سے اس کی اونرشپ جو ہے وہ کمیونٹی لے گی، تاکہ جب JJM کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کی اونرشپ جو ہے وہ اپنے پنچایت کو خود ہی لینی ہے، اس کی چاہے وہ ٹیسٹنگ ہو اور جو بھی ان کو ٹیکنیکل جو سپورٹ چاہیے ہوگی وہ ڈپارٹمنٹ دے گا۔ تو اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ سب لوگوں میں یہ ہے عام جانکاری پہنچ جائے کہ اس JJM فورٹ نائٹ میں پارٹیسپیشن کریں۔ جموں کشمیر میں BJP کے سینئر لیڈر عابد حسین خان نے آج انتخابی علاقے دمہل ہنجی پورہ کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران مقامی عوام نے عابد حسین خان کے علاقے میں آنے پر ان کا والہانہ استقبال کیا۔ اس موقع پر مقامی عوام نے اپنے اپنے مسائل عابد حسین خان کے سامنے رکھے، جس پر عابد حسین نے عوام کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل اور پریشانی کو جلد از جلد حل کر لیا جائے گا۔ جس طرح کئی سالوں سے نیشنل کانگریس PDP نے مل کے یہاں کے لوگوں کو لوٹا ہے، غلط آشواسن دے کے یہاں کے لوگ کافی پریشان تھے۔ ایک ST برادری کے بھائی نے کہا کہ اگر آج صحیح معنوں میں سرکار ہے تو وہ BJP کی سرکار ہے۔ ایک ادہرن دیا ہے کہ اگر دیکھا جائے ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں اگر آج DDC چیئرپرسن ہے وہ ST کمیونٹی کا ہے، اسی طرح DH پورہ میں بھی ایک ST کمیونٹی کا DDC چیئرپرسن ہے۔ کل ملا کے ST کمیونٹی کو آگے کرنے کے لیے بھارتی جنتا پارٹی نے ریزرویشن دی ہے۔ ST کمیونٹی کو آگے کرنے کے لیے فارسٹ رائٹ ایکٹ لاگو کیا۔ ابھی بھی کچھ بد عنصر ہے ڈپارٹمنٹوں میں جو پریشانیاں کھڑا کرتے ہیں تاکہ BJP کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جب میں یہاں پانچل پتھری پہ پہنچا ہوں اس کنونشن میں، یہاں گجر کمیونٹی کے لوگ، پہاڑی قبیلے کے لوگ، باقی یہاں کے ارد گرد گاؤں کے لوگ، ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پہ ٹورزم ہونا چاہیے۔ جب میں موقع پہ پہنچا، یہ ایریا گلمرگ سے کہیں گنا بہتر ہے، یہاں ٹورزم ہونا چاہیے۔ ٹورزم کے لیے ہم لڑائی لڑیں گے، ٹورزم کے بغیر ہمیں کوئی اور کچھ قبول نہیں ہے۔ آج باندی پورہ کانفرنس ہال میں بلاک دیوس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ضلع ترقیاتی کمشنر باندی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے کی۔ بلاک دیوس پروگرام کے دوران ڈاکٹر اویس احمد نے عوام سے بات چیت کی اور ان کے مسائل اور شکایتوں کو سنا۔ پروگرام میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی، صحت کی سہولیات، صاف صفائی، راشن کی فراہمی، بجلی میگنامائزیشن اور روزگار جیسے کئی متعلقہ معاملات کو ضلع ترقیاتی کمشنر کے سامنے رکھا گیا۔ سبھی مسائل کو سننے کے بعد DC نے شرکاء کو مثبت نتائج کی یقین دہانی کرائی۔ بلاک دیوس میں جتنے بھی ہماری زمینی سطح کے مشکلات ہیں، چاہے وہ پانی ہو، بجلی ہو، سڑک ہو یا راشن کے معاملات ہیں، تو تمام معاملات اٹھائے گی اور ہمیں یہاں سے امید دلائے گی کہ سب مسئلوں کو حل کیا جائے گا۔ چاہے کچھ جگہ ٹائم لگ سکتا ہے، جیسے بجلی فیس کا معاملہ ہے، وہ میں نے اٹھایا کہ بجلی فیس بے تحاشا اس طرح جو اس میں اضافہ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور DC صاحب نے ایگری کیا اور وہ بھی مسئلہ یہاں ہوا کہ نہیں، اس طرح بے تحاشا 400 سے 1800 2000 1700 یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو اپنے اعتدال میں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی بہت ساری روڈیں ہیں جو خراب تھیں، JJM کے مسائل تھے، RDD کے مسائل تھے، RNB کے مسائل تھے، تمام مسئلوں پہ بات ہوئی اور ہمیں یہ یہاں سے امید دلائی گئی ہے کہ بہت جلدی 90% کام ہو جائے گا۔ اور جو کام رکے ہوئے تھے، چاہے PRIs میں تھے، سرپنچوں کے تھے، پنچوں کے تھے،
BDCs کے تھے, DDCs کے تھے, جن پہ ابھی کام شروع نہیں ہوا ہے. یہاں سے آج یہ ان کو ہدایت کی ہے کہ 15 اگست سے پہلے کام شروع ہو جانا چاہیے اور ستمبر سے پہلے وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے. جو بلاک دیوس کا سلسلہ شروع ہوا پورے JNK UT میں, خاص طور پہ میں بانڈی پورہ کی بات کرنا چاہوں گا. اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ رہا کہ جو سارے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایک جگہ آ کے بیٹھتے ہیں, اور بہت سارے جو ہمارے ایشوز ہیں جو ہم نے دیکھا وہ انٹر ڈپارٹمنٹل ایشوز کی وجہ سے رکے رہتے ہیں. جیسے کہیں پہ اگر روڈ کٹ, اگر پائپس بچھانی ہے تو روڈ کٹ پرمیشن چاہیے, تو کہیں نہ کہیں پہ آپس میں دو ڈپارٹمنٹ میں اگر تال میل نہیں ہوگا تو کام جلدی نہیں ہو پاتا ہے. تو اس طرح کے ایشوز امیڈیٹلی ریزالو ہو جاتے ہیں وہیں آن اسپاٹ. اس کے علاوہ ایک موقع ملتا ہے جو وہاں کے سرپنچ پنچ ہیں, PRIs ہیں, BDC ہیں, DDC ہیں, اپنی بات رکھنے کا, اپنے اور عام لوگوں کو بھی یہ موقع ملتا ہے اپنی بات رکھنے کا کہ کس طریقے کے کام وہاں ہو رہے ہیں, کس طریقے کے کام وہ چاہتے ہیں, کیا پرائرٹی ہے اس علاقے کی. تو وہ چیز بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہے. اور پچھلے جو ہمارے 2 سال کی پلاننگ ہے پورے کام کے ایگزیکیوشن کو لے کے, وہ اسی پہ فوکس رہی ہے کہ ہمارے بلاک دیوس اور اس طرح کی جو بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں لوگوں کی طرف سے کیا ڈیمانڈز آئی ہیں. اگر آپ خاص طور پہ دیکھیں گے جو ہمارے گریز اور جو سنبل, حاجن, بانڈی پورہ کے بھی کچھ جو پچھڑے علاقے ہیں جہاں پہ کئی بار ایڈمنسٹریشن باقی وجوہات کی وجہ سے, مصروفیات کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتی تھی, وہاں پہ بھی یہ بلاک دیوس ہولڈ کیے گئے.